پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے درجہ چہارم سچا دین، سبق نمبر 3، اسلام اور اس کے فائدے۔ تو بچوں، آج ہم اس سبق میں اسلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ سبق کو غور سے سنیے اور سمجھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانا، اس کا کہا ماننا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا۔ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، چھوٹی بڑی تمام چیزیں اسی نے بنائی ہیں، سب کی ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے، سب اسی کا دیا کھاتے ہیں، سب اسی کے جلائے جیتے ہیں، اسی لیے سب اسی کے بندے اور غلام ہیں۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے سب اس کے تابع ہیں۔ ہوا اسی کے چلائے چلتی ہے، پانی اسی کے حکم سے برستا ہے، ساری چیزیں اسی کے تابع اور اسی کے بتائے راستے پر چلتی ہیں۔ تابع معنی بچوں ہوتا ہے فرما بردار، پیروی کرنے والا۔ ہمارے لیے بھی صحیح راہ یہی ہے اور اسی میں ہم سب کا بھلا بھی ہے کہ ہم اللہ کا کہا مانیں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، یعنی اسلام کو اپنائیں۔ اسلام کو اپنانے والا مسلم کہلاتا ہے۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ اسلام کو اپنانے والے کیا کہتے ہیں؟ مسلم۔ دین دنیا کی ساری بھلائیاں اسلام ہی میں ہیں، اس لیے اسلام پر چلنے والے کو اسلام سے بے حد فائدے پہنچتے ہیں۔ وہ دنیا کا بہترین انسان بن جاتا ہے، اس میں انگنت خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ بھی ایسی کہ کسی خوبی میں کوئی غیر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں اسلام پر چلنے والے کی چند خوبیاں لکھی جاتی ہیں، تو بچوں غور سے سنیے۔ اسلام پر چلنے والے کی چند خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی دیکھیے، وہ نیک اور پاک باز ہوتا ہے، برائیوں کے پاس بھی نہیں پھٹکتا۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ نیکیوں سے خوش اور برائیوں سے ناراض ہوتا ہے۔ کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کر کے پھر نیک بن جاتا ہے۔ تو بچوں، اسلام پر چلنے والے کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جب کوئی برائی ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اور پھر نیک بننے کی کوشش کرتا ہے۔ دو دیکھیے، وہ بات کا سچا ہوتا ہے، جھوٹ کے قریب نہیں جاتا۔ وہ جانتا ہے کہ جھوٹ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ جیسے پیڑ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، آپ زیادہ کھا لیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، اسی طریقے سے جھوٹ بھی یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ تو بچوں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ تیسرا دیکھیے، وہ وعدے کا پکا ہوتا ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ وعدہ کر کے مکرتا نہیں، اسے پورا کر کے رہتا ہے، اسی لیے لوگ اس کے وعدوں کا اعتبار کرتے ہیں۔ تو بچوں، اسلام پر چلنے والے کے اندر یہ بھی خاصیت ہوتی ہے کہ جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، اسے مکرتا نہیں ہے۔ وہ معاملے کا کھرا ہوتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، نہ بے ایمانی کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ لوگ تو دھوکہ کھا سکتے ہیں مگر اللہ سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، اللہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ وہ دل کا غنی ہوتا ہے۔ پانچواں دیکھیے، وہ دل کا غنی ہوتا ہے، کسی کے دھن دولت یا کسی کی اچھی چیزیں دیکھ کر وہ لالچ نہیں کرتا۔ یہ بھی ہونا چاہیے کہ کسی کے دھن دولت دیکھ کر ہم کو لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ چھٹا دیکھیے، وہ بہادر اور نڈر ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ کا حکم نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ساتواں دیکھیے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، ماں باپ بھائی بہن رشتے ناطے کے حق کو پہچانتا ہے، ہر ایک کے ساتھ جو کچھ وہ کر سکتا ہے کرتا ہے۔ آٹھواں دیکھیے،
وہ دکھ درد میں دوسروں کے کام آتا ہے، غریبوں، دکھیوں، یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھتا ہے، ان کو آرام پہنچا کر ثواب کماتا ہے۔ 9واں دیکھیے، وہ میل محبت سے پیش آتا ہے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے پیار کرتا ہے، چھوٹا بڑا امیر غریب ہر ایک اس کے برتاؤ سے خوش ہوتا ہے، وہ کسی کا دل دکھانا پسند نہیں کرتا۔ 10واں نمبر دیکھیے، وہ احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے، کسی نے اس کے ساتھ بھلائی کی تو وہ اسے کبھی نہیں بھولتا، بڑھ چڑھ کر اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 11واں نمبر دیکھیے، وہ شرم و حیا کا پتلا ہوتا ہے، بے حیائی کے کاموں سے اسے سخت نفرت ہوتی ہے، دوسروں کی عزت و آبرو کو وہ اپنی عزت و آبرو سمجھتا ہے، اپنی اور دوسروں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ 12 دیکھیے، وہ سب کا بھلا چاہتا ہے، کسی کا برا نہیں چاہتا، کسی سے حسد نہیں کرتا، کسی سے حسد نہیں کرتا۔ پیج نمبر 13 پر دیکھیے بچوں، پیج نمبر 13 نمبر، وہ سب کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کو ستاتا نہیں، کسی کی پچ نہیں کرتا، حق و انصاف کے معاملے میں اپنے پرائے اس کی نظر میں برابر ہوتے۔ بچوں، اسلام کی خوبی ہے یہ ہے کہ وہ سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے، چاہے اپنا ہو چاہے رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ 14 والی بات دیکھیے، وہ اکڑ کر نہیں چلتا، اتراتا نہیں، اپنی کسی خوبی پر گھمنڈ نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ ساری بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، سب انسان مجبور اور بے بس ہیں، اللہ کے بندے اور غلام ہیں، ان کے پاس اپنا کیا ہے، جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہے۔ 15 نمبر دیکھیے، وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کسی کو ذلیل نہیں سمجھتا، کسی کی بے عزتی نہیں کرتا، کسی کا مال نہیں مارتا، کسی کا نام نہیں بگاڑتا، کسی کا منہ نہیں چڑھاتا، کسی کی نقل نہیں اتارتا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کرتا، بغیر پوچھے کسی کی چیز نہیں دیتا۔ وہ سوچتا ہے کہ جب میں نہیں پسند کرتا کہ دوسرے یہ بدسلوکی میرے ساتھ کریں تو میں دوسروں کے ساتھ ایسا کیوں کروں۔ تو بچوں، یہ وہ چند خوبیاں اس پورے اسلام کی وجہ سے کسی شخص میں پیدا ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی کو ہمارے لیے پسند کیا ہے، اسی کو سچا دین قرار دیا ہے، اسی پر چلنے والے کو کامیابی کی خوشخبری، اسلام پر چلنے والے کو اللہ نے کامیابی کی خوشخبری دی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی سربلند رہو گے اگر واقعی تم مومن ہو۔ تو ذرا سوچئے، جس شخص میں اتنی ساری خوبیاں ہوں اور وہ بھی ایسی کہ کوئی غیر کسی خوبی میں بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، تو ہر جگہ وہ کامیاب اور سربلند نہ ہوگا تو کون ہوگا۔ تو بچوں، اسلام پہ چلنے والے کی یہ چند خوبیاں تھیں، تو اس سبق کو غور سے پڑھ لیجئے اور سمجھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے۔ اب آتے ہیں پیج نمبر 14 پر۔ اس میں بچوں کچھ معنی دیا گیا ہے، ہم معنی دیکھ لیتے ہیں۔ تابع، فرما بردار، پیروی کرنے والا، پاک باز، پرہیزگار، نیک آدمی، حسد کرنا، برا چاہنا، پچ، طرفداری، پرائے، دوسرے جو اپنے نہیں ہیں، مجبور، وہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہو، بے بس، لاچار، سربلند، عزت والا، بڑے مرتبے والا، غنی، دولت مند، بے نیاز، جسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ تو بچوں، یہ معنی تھا، اس کو یاد کر لیجیے گا۔ اب ہم آتے ہیں مشق الف دیکھیے، اس کا جو آپ کو مختصر جواب لکھنا ہے۔ یہ جواب جو ہے آپ کو اپنے سبق سے ہی تلاش کرنا ہے، سارے جواب آپ کو سبق میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اسلام کے کیا معنی ہیں؟ دوسرا سوال، ہم سب کا بھلا کس بات میں ہے؟ تیسرا سوال، کسی کو دکھ درد میں دیکھ کر تم کیا کرو گے؟ چوتھا، اگر کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرے تو ہمیں اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ پانچواں دیکھیے، اسلام پر چلنے والوں کو اللہ نے کیا خوشخبری دی ہے؟ مشق ایک میں الف میں 5 سوال ہے۔ اب بے دیکھیے، نیچے اسلام پر چلنے والوں کی چند خوبیاں
اور برے لوگوں کی کچھ خرابیاں بیان کی گئی ہیں۔ خوبی اور خرابی کو بتانے کے لیے ان کے سامنے بنے خانوں میں خوبی اور خرابی لکھنا ہے۔ تو بچوں جو خوبی ہوگی اس کو خوبی لکھیں گے، جو خرابی ہو اس کو خرابی لکھیں گے۔ اس میں 8 سوال ہے، اس کو آپ کو خوبی اور خرابی کو لکھ دینا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جیم پر۔ اسلام پر چلنے والے کی 5 خوبیاں مختصر طور پر بیان کریں۔ اس میں تو تقریباً سبق میں 15 خوبی ہے، اس میں آپ کو مختصر طور پر 5 خوبی کو لکھنا ہے۔ جیسے اس میں ایک مثال دی گئی ہے، وہ نیک اور پاک باز ہوتا ہے، اسی طریقے سے آپ کو 5 خوبی لکھنا ہے۔ نیچے دیکھیے بچوں دیا گیا ہے کچھ اور کام، یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ اسلام پر چلنے والوں کی خوبیاں اچھی طرح تمہارے ذہن نشین ہو گئی ہیں، ان پر عمل کیا کرو اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی ان پر عمل کرنے پر ابھارو۔ تو بچوں اس پر خود بھی عمل کرنا ہے اور اپنے جو بھی دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی عمل کرنے پر ابھارنے کی کوشش کرو۔ مثلاً اپنے محلے کے غریب، دکھی اور یتیم بچوں کی خبر گیری کرو اور ان کو اپنے ساتھ پڑھنے لکھنے اور کھیل کود میں شریک کرو۔ تو بچوں یہ سبق ختم ہوا، انشاءاللہ پھر ہم دوسرا سبق لے کر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔